کی اس تہذیبی کشمکش میں مرد اور عورت کے تعلقات، ان کی حدود اور لمیٹیشن کون طے کرے گا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ سے پوچھا جائے، لیکن جو تہذیب الحاد کے اوپر کھڑی ہے وہ کہتی ہے اللہ کون ہوتا ہے، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ تو جب عقل وحی سے آزاد ہو کر فیصلہ کرے گی تو عقل کی کمزوری یہ ہے کہ وہ خواہش نفس کی تابع ہو جاتی ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات بہت زور آور ہے، جب وحی سے روشنی عقل کو نہیں ملتی وہ عقل انسان کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے، اور خواہش کہتی ہے کہ یہ یار موج مستی ہونی چاہیے، یہ نکاح وکاح اور پردہ پردہ اس کی پابندیاں، یار یہ تو پھر ہماری تو زندگی جو ہے وہ بالکل بور ہو جائے گی، اس میں تو رنگینی نہیں رہے گی، ہمیں تو رنگین اسمبلیاں چاہیے، ہمیں تو رنگین دفاتر چاہیے، ہمیں تو رنگین بازار چاہیے، ہمیں تو رنگین معاشرت چاہیے، ہمیں تو رنگین سماج چاہیے۔ نفس یہ وارد، چنانچہ پھر کیا کرتا ہے، عقل اس کو کہتی ہے کہ جناب یہ نکاح وکاح بھی ہے نہیں، مولویوں کے ڈھکوسلے ایسے بھی نکلو۔ جب عورت راضی ہے، مرد راضی ہے، تو تیسری کو کیا کہ ان کی ذاتی زندگی میں دخل دے، کہ حکم دینے کا اختیار کس کا ہے، قانون دینے کا اختیار کس کا ہے۔ زندگی کے ایسے معاملات میں جہاں پہ قرآن کہتا ہے یا دین بتاتا ہے کہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں سے اگر اللہ سے رہنمائی عقل نہیں لے گی تو عقل اربوں انسانوں کو گمراہ کر دے گی۔ دیکھیں نا، آج کا اگر متمدن ترین انسان ہے تو وہ تو آپ یورپ امریکہ کا انسان ہے، لیکن ہم جنس پرستی وہاں پہ پنپ رہی ہے، ان پسماندہ معاشروں میں تو نہیں پنپ رہی۔ تو جہاں عقل بامِ عروج پہ ہے وہاں جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس حد تک ڈالے ہوئے ہیں کہ انسان بندر اور سور سے بھی نیچے گر گیا۔